جس نماز کے ذریعے سے لوگوں کی راتوں رات قسمت چمک گئی۔ یہ نماز آزمائی ہوئی نماز ہے۔ اس نماز کے پیچھے کچھ واقعات موجود ہیں جن کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے اندر کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ ایسے ثبوت اس ویڈیو کے اندر دے دوں گا جس سے آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگوں کا کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو، کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کا کیسا بھی مسئلہ مسائل کیوں نہ ہو، وہ حل نہ ہو رہا ہو، تو آپ لوگ ایک بار اس نماز کو ادا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نماز کو ادا کر لینے کے بعد آپ لوگ جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ دوستو اس بات کو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو اپنی پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں، تو اس نماز کے پیچھے جو واقعہ ہے اس کو آپ لوگ سن لیجئے۔ ایک بہن جو کافی زیادہ پریشان تھی عالم صاحب کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، قرض بہت ہو گیا ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، پریشانیاں آ گئی ہیں، بے برکتی ہو گئی ہے، غریبی کا ہم لوگ شکار ہو گئے، تنگ دستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، نہ کاروبار چل پا رہا ہے، نہ کوئی اچھا کام بن پا رہا ہے، میرے شوہر ہمیشہ مجھے پریشان بھی کرتے رہتے ہیں، رشتہ داری کے لوگ کرنا دھرنا جادو ٹونا کرواتے رہتے ہیں، تو عالم صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کو میں کروں اور ان ساری چیزوں سے مجھے نجات مل جائے، میرے سارے بگڑے کام بن جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، میں کسی کی محتاج نہ رہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میں ان کا خیال رکھ سکوں۔ تو جب یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں تو عالم صاحب نے انہیں بس ایک نماز کے بارے میں بتایا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا انہوں نے اس نماز کو ادا کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ثبوت دے دوں گا جس سے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ نماز کتنی زیادہ پاورفل ہے۔ تو آزمائی ہوئی نماز بھی ہے، تو آپ لوگوں کو بالکل جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اس نماز کو ادا کر لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جو چیزیں آپ کو آج تک نہ ملی ہوں وہ چیز اس نماز سے مل جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ دنیا کی ہر چیز ایک طرف کو رکھ دیجئے اور نماز ایک طرف رکھ دیجئے، تو آپ لوگوں کو زیادہ سکون اور زیادہ فائدے نماز میں ہی ملیں گے۔ یہ جو نماز کا طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں یہ صرف 2 رکعت نفل نماز ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے، اور جب آپ لوگ اس نماز کو ادا کر لیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ کو اس نماز کو ادا کر لینے کے بعد پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ عمل کیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل بھی مایوس نہیں اٹھو گے۔ جہاں نماز پر بیٹھے ہو تو بنا آپ کی دعا قبول ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اٹھ نہیں سکتے۔ تو جب بھی ہم لوگ کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا وقت جان لینا چاہیے کہ ہمیں کس وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو نماز میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ نماز صرف آپ لوگ سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، اس وقت میں آپ لوگ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ باقی آپ کے پاس 24 گھنٹے میں سارا وقت ہے، جس وقت چاہیں اس وقت آپ لوگ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اب دوستو آپ لوگ بہت دھیان سے اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ تو جب بھی ہم لوگ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے جہاں نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت۔ ہمیں نیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ نیت ویسے تو دل کا ارادہ ہے لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ تو اگر آپ لوگ خالی دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہے ہیں تبھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ کو اس نماز کی نیت بالکل اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجئے۔ پہلی رکعت میں آپ کو ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانہ پڑھنا ہے، ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل واللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ لوگ کھڑے ہوں تو ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل واللہ شریف کو پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ لوگ وہی سب پڑھیں گے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ، ربنا آتینا، یہ ساری چیزیں پڑھ کر آپ لوگ سلام